ساری سیر کر لی تو فرشتے نے عرض کی حضرت چلیے، تو آپ نے فرمایا کہ رب نے فرمایا وما ہم منہا بمخرجین 14ویں پارے میں کہ رب کہتا ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں آ جائے واپس نہیں جائے گا۔ فرشتے نے عرض کی باری تعالیٰ تیرا ادریس تو واپس نہیں آ رہا، جنت میں آ گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ باری تعالیٰ نے فرمایا اب میرے ادریس کو یہیں چھوڑ دو، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ یہ ادریس علیہ السلام کی معراج ہے کہ آپ جنت میں گئے، واپس آنے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام اب بھی جنت میں ہے، اس وقت سے لے کر اب تک، اور ظاہر ہے جب جنت قائم ہوگی تو وہاں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے آقا کی معراج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان کو دیکھا، عرش و فرش کرسی کو دیکھا، لوح و قلم کو دیکھا، جمال فطرت کو دیکھا، جلال قدرت کو دیکھا، جلوہ ہائے اسماء و صفات کو دیکھا، بلکہ میں تو کہوں گا خود خدا کی ذات کو دیکھا، اور وہاں پہنچ کر بھی رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے، باری تعالیٰ میں واپس زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ لامکان کی خلوتوں میں جا کر بھی نبی پاک کو اپنی امت کی یاد آئی اور واپس آئے۔ اوپر جانا کمال نہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی اصلی مقام۔ اصلی مقام کو چھوڑ کر امت کی گمراہی کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو ہدایت عطا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ تو یہ فرق ہے سیدنا ادریس علیہ السلام کی معراج میں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں، کہ آپ بھی جنت میں گئے لیکن جنت کی نعمتوں میں آپ مصروف نہیں ہو گئے، انہوں نے مرعوب نہیں کیا، بلکہ امت کی یاد نے ستایا، واپس آئے۔ اب آگے بڑھے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی معراج اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں کیا ہے؟ وَقَذَا قرآن پاک میں ہے کہ وَقَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت کی سیر کروائے گی۔ وہ کس طرح؟ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو آپ حجر اسماعیل پر کھڑے ہوئے۔ یہ جو مقام ابراہیم پر قدموں کے نشان ہیں، اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ وہ پتھر بلند ہوتا تھا پھر نیچے ہو جاتا تھا، اور جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اسی پتھر پر کھڑے ہوئے، ایک روایت کے مطابق اس پتھر نے بلند ہونا شروع کیا اور یہاں تک کہ یہ بلند ہوتا گیا، کائنات کی ہر چیز سے بلند ہو گیا، اور اتنی بلندی پر پہنچا کہ وہاں آپ آسمان دنیا پر پہنچ گئے اور وہاں حجابات اٹھا دیے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم گویا زمین پر تھے۔ آپ نے تخت السرا سے لے کر فوق السماء عرش اولا تک ہر چیز کا مشاہدہ کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے، اور اسی موقع پر آپ نے تمام لوگوں کو بیت اللہ کے حج کی طواف کی دعوت دی۔ روایت میں آتا ہے کہ جس نے جتنی بار آپ کی آواز پر، آپ کے اعلان پر لبیک کہا، وہ اتنی باری خانہ کعبہ جائے گا، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے گا۔ جس نے ایک مرتبہ کیا وہ ایک حج کرے گا، جس نے دو مرتبہ جائے گا، جس نے 4 مرتبہ، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ جائے گا۔ تمام آپ نے سیر کی اور آپ کے قدم زمین پر تھے، نظر تخت السرا زمین کی انتہائی، تو زمین کی نچلی تہ، عرش اولا انتہائی بلندی، وہاں تک کہ ہر چیز کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ یہ معراج خلیل ہے، اور معراج حبیب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے کہ آپ کے قدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم تو فرش پر تھے، نظر تخت السرا سے عرش اولا تک تھی، اور حبیب اللہ کی معراج یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم عرش اولا پر تھے اور آپ کی نظر خود ذات خدا پر تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ فرق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج میں، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی معراج میں، اور ہمارے نبی کی معراج میں فرق کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، رب سے کلام ہوا، تو انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی کی آواز سنتا ہے اور وہ آواز اچھی لگے تو پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی زیارت بھی کروں کہ یہ کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی، خواہش عرض کر دی ربی ارنی انظر الیک،
باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ رب ذو الجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھا نہیں جاتا، بلکہ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تیری آنکھ میں یہ تاب نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکے۔ آپ نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن ہاں تو پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اپنی نور کی صفاتی تجلی وہاں ڈالتا ہوں، ذاتی نہیں، صفاتی تجلی میں وہاں ڈالتا ہوں، اگر تو نے اس کو برداشت کر لیا تو پھر آگے بات کری جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دیکھا، قرآن کے 9ویں پارے میں ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر متوجہ ہوئے، رب ذو الجلال نے اپنی صفاتی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ جل کر خاک ہو گیا، سرمہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور پھر ہوش میں آئے۔ اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو ذات صفات کی تجلی رب ذو الجلال نے وہاں ڈالی تھی، وہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھی۔ یہ سوئی کا ناکا انتہائی باریک ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اس کے کروڑ حصے کیے جائیں، کروڑویں حصے سے بھی کم صفاتی تجلی رب ذو الجلال نے وہاں ڈالی، کوہ طور جل کر سرمہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ مگر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کتنی نرالی ہے کہ عرش اولیٰ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے تجلی یہ صفات کا نہیں، تجلی یہ ذاتی کا مشاہدہ فرمایا، اور ما زاغ البصر وما طغى، قرآن کہہ رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں اس طرح رب کا دیدار کیا کہ نہ آپ کی آنکھ بھٹکی نہ جھپکی، یعنی آنکھ بند بھی نہیں ہوئی، ٹک ٹکی باندھ کر رب ذو الجلال کے حسن کا دیدار کیا عرش اولیٰ پر جا کر، اور آپ کے ہوش پھر بھی قائم رہے، بلکہ امت کی یاد بھی وہاں قائم رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں کتنا بڑا فرق ہے۔ طبرانی نے اور سیرت حلبیہ نے لکھا ہے، روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما کلم اللہ عز وجل موسیٰ کان بعد ذلك يسمع دبیب النملة السوداء فی لیلة الظلماء علی الصفا من مسیرۃ عشرۃ فراسخ۔ حضرت ابو ہریرہ بات فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا کوہ طور پر، اور رب کی ہم کلام ہوئے، رب کے کلام کو سنا، تو موسیٰ علیہ السلام کی سماعت کتنی تیز ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ دبیب النملۃ السوداء فی لیلۃ الظلماء، انتہائی اندھیری رات میں کالے رنگ کی سیاہ چیونٹی دور سفید پتھر پر اگر چل رہی ہو، 30 میل کی مسافت پر ہو، موسیٰ علیہ السلام اس کے چلنے کی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ یہ کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو موسیٰ علیہ السلام نے سنا، تو موسیٰ علیہ السلام کی سماعت اتنی طاقتور ہو گئی۔ اب یہاں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں عقیدے کی، وہ یہ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صرف کلام خدا سنے، خدا کا دیدار نہیں کیا، صرف رب کا کلام سنا، اور خدا کا کلام سننے کے بعد ذات خدا کو دیکھا نہیں، صرف کلام سنا، ان میں اتنی طاقت آ گئی کہ 30 میل کی مسافت پر چونٹی چل رہی ہو پتھر پر، اس کی آواز آپ سن لیا کرتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معراج کی شب صرف آواز نہیں سنی، رب کی بارگاہ میں بیٹھے رب کا دیدار بھی کیا، اس کا کلام بھی سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امتیوں کو درود و سلام کیسے سماعت نہیں کر سکتے؟ اگر موسیٰ چیونٹی کی آواز سن سکتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں میل کی مسافت پر اپنے امتیوں کا سلام سن بھی سکتے ہیں اور جواب بھی عنایت فرما سکتے ہیں۔ اور صاحب معارج النبوت نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر صفاتی تجلی کا مشاہدہ کیا تو آپ کے چہرے کے اندر خاص ندرت پیدا ہو گئی، بہت زیادہ حسین و جمیل ہو گیا، اور انتہائی خوبصورت چہرہ کہ عام نظر میں دیکھنے کی طاقت ہی نہ رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پر ایک کپڑا ڈال کر رکھتے، اور اس آلیات میں بھی یعنی توریت و زبور کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں بھی روایت موجود ہے کہ عام قسم کا کپڑا اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پر ڈالتے تو وہ اس نور کی تجلی کی وجہ سے جل جاتا،
تو اس زمانے میں ایک کپڑا تھا جس پر آگ اثر انداز نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پر وہ کپڑا ڈال کے رکھتے تاکہ عام آدمی دیکھے تو اس کی آنکھ کو نقصان نہ پہنچے. ایک عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. وقت مختصر ہے لیکن گفتگو دلچسپ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے ایک عرصے تک آپ کا دیدار نہ کیا. ایک دن عرض کی، حضرت بڑا عرصہ ہوا ہے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا. چہرہ تو دیکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اب تو دیکھ نہیں سکے گی. کہا کیوں؟ کہا اب کسی اور کا حسن چلکتا ہے، اب تیری آنکھ میں تاب نہیں. کہا حضرت اگر دیکھوں گی تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اب اگر دیکھو گی تو تمہاری آنکھ کی بینائی چلی جائے گی، اندھی ہو جاؤ گی. میرے کام کاج کون کرے گا؟ گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ آپ کی بیوی تھی. کہنے لگی حضرت اگر یہ بات ہے تو میں ایسا کرتی ہوں ایک آنکھ بچا لیتی ہوں، ہاتھ رکھ لیتی ہوں، لیکن ایک آنکھ سے اپنا چہرہ تو دکھائیں. ایک عرصہ ہو گیا دیکھا نہیں. آپ کو رائے پسند آئی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے کہنے پر، اصرار پر اس نے ہاتھ رکھا آنکھ پر. ایک آنکھ کھلی رکھی. آپ نے پردہ ہٹایا. آپ کی زوجہ نے آپ کا چہرہ دیکھا، چہرے کے حسن کو دیکھا، بدل گئی. آنکھ کی بینائی تو چلی گئی. فوراً ہاتھ ہٹایا. کہا حضرت اس نور میں تو اتنا لطف ہے، چہرے میں اتنا حسن ہے کہ اب دوسری آنکھ قربان کرنے کو بھی دل چاہتا ہے. اب جب بات عشق اور محبت کی آ جائے پھر محبوب اور محب بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، دوسری آنکھ کی بینائی چلے گی، قدم پکڑ لیے. کہا موسیٰ تم رب کے مقدر بندے ہو، اس کے نبی ہو، رسول ہو، اس کی بارگاہ میں دعا کر. اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں. وہ بار بار آنکھیں دیتا رہے، میں بار بار اس کے حسن پر قربان کرتے رہوں. تو یہ حسن کی تاثیر ہے. کس وجہ سے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے صفاتی تجلی کا مشاہدہ کیا. وہ نور کی انعکاسی شعاع آپ کے چہرے پر پڑی. اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا کہ کوئی عام آدمی دیکھ نہیں سکتا. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی ہمارے مثل بشر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کیا عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی کو دیکھا، چہرے میں اتنا حسن و جمال آیا. اور جس ذات نے خود ذات کا مشاہدہ کیا ہو، جس محبوب نے خود ذات کا مشاہدہ کیا ہو، اور صورت مقدسہ جمال با کمال کا پھر عالم کیا ہوگا. صاحب فتح الملہم لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا یہ عالم تھا کہ حقیقت کو صحابہ کرام بھی نہ دیکھ سکے، وہ بھی نہیں جانتے. سارے فتح الملہم لکھتے ہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَتَرَ عَنْ أَصْحَابِهِ كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ الْجَمَالِ الْبَاهِرِ فَإِنَّهُ لَوْ بَرَزَ لَهُمْ لَمْ يُطِيقُوا النَّظَرَ إِلَيْهِ. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا اکثریتی حصہ چھپا کر رکھا تھا، صحابہ پر ظاہر نہیں کیا، کیونکہ لم یطیق النظر الیہ کہ صحابہ کی نظروں میں طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ نبی پاک کا دیدار کر سکے. تو اگر صحابہ میں طاقت نہیں تھی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضوان اللہ تعالی مجمعین میں، بلال و سہیل میں طاقت نہیں تھی کہ جنہوں نے اپنی جانیں حضور پر قربان کی ہے. فقط لباس بشری کو دیکھ کر، پردے کو دیکھ کر اگر حقیقت کو دیکھتے تو کیا عالم ہوتا، کیا کیفیت ہوتی. اگر وہ حقیقت کو نہ دیکھ سکے تو میں اور آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہماری مثل بشر تھے.